اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی عز وجل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت یاد دہانی کے طور پر پڑھی ہے، کئی مرتبہ پڑھ بھی چکے ہوں گے، سن بھی چکے ہوں گے۔ ہمارا اور آپ کا مالک اور خالق کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کے لیے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہیں گے کہ دنیا پوری کائنات گویا آپ کے لیے اور آپ اللہ کے لیے، ہر چیز آپ کی خدمت کر رہی ہے اس دنیا کے اندر، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ سورج آپ کا خادم ہے، چاند، ستارے، کہکشاں، گلیکسیاں، سمندر، ہوائیں، درخت، آگ آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ آگ نہ ہو تو کیسے چائے بنے گی بچائے، کھانا آپ کا کیسے پکا گیا، کبھی غور کریں۔ لکڑیوں کے اندر اللہ نے آگ رکھی ہے، اندازہ رہے، لکڑیاں گیلی لکڑی ہیں، اس کے اندر آگ ہے، جیسا گیلی لکڑی بھی آگ میں ڈالیں تو آگ بن جاتی ہے، ایندھن بن جاتی ہے۔ ہر چیز آپ کی خدمت کر رہی ہے، اور مالک آپ سے محبت کرتا ہے، یقین کریں۔ وہ آپ کا اپنا رب ہے، اس کو اسی لیے غصہ آتا ہے کہ میرے بندے ہو کے وہ کسی اور کی طرف جائے، اس کو غصہ آتا ہے۔ اور غور کریں اس بات کے اوپر، نقطے کے اوپر ذرا غور کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا ہے، اور اس سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتا ہے۔ جب آپ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس طرح توجہ نہ دیں کہ وہ کب جلدی کیا پتا وہ مالک چاہ رہا ہو کہ یہ میرا بندہ میرے سے مانگتا ہی رہے، اور اس پر وہ خوش ہو رہا ہے۔ اور جو آپ مانگ رہے ہیں نا، وہ چیز ضائع نہیں جا رہی ہے، وہ گٹھی ہو رہی ہے، بالکل جس طرح آپ اپنے بینک میں اگر پیسے ڈال رہے ہیں تو گٹھے ہو رہے ہیں، ضائع نہیں ہو رہے۔ اسی طرح جو آپ مانگ رہے ہیں نا، وہ ضائع چیز نہیں ہو رہی ہے، وہ گٹھی ہو رہی ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایماندار ایسے اعمال دیکھیں گے، وہاں نیکیاں دیکھیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ یہ کدھر سے آ گئی۔ یہ بالکل اسی طرح پھر میں مثال دوں گا، اگر آپ اپنے بینک میں جائیں اور پیسے نکلوائیں اور بیچ میں پتہ چلے 1 کروڑ دینار پڑا ہوا ہے، تو آپ ایک دم، تو آپ کو تھوڑا سا چکر آ جائے گا، یہ کدھر سے آ گئے، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری کوئی میرا دوست بھی اتنے مجھے بھیج دے گا۔ پوچھیں گے بینک والوں سے، وہ یہ کدھر سے آ گئے۔ اسی طریقے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بات ہے، یہ تو ہلکی سی میں نے آپ کو مثال دی ہے، ڈھیر لگے ہوں گے اس سے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے ایسے وہاں مومنوں کے، جو اور حیران ہو جائے گا یہ کدھر سے آ گئے۔ تو اس وقت بتایا جائے گا، فرشتے کہیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ان کو نیکیاں بنا کے یہاں گٹھا کر دیا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے 3 شکلوں میں، اس کی شکلیں 3 ہیں۔ یا تو وہی کچھ مل جاتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، اس کو آپ سمجھ گئے، یہ چیز ہم صرف سمجھتے ہیں، جہاں مانگا تھا میں نے اللہ سے مجھے دے دیا، میری دعا قبول ہو گئی جی، بس یہ چیز ہم چونکہ سمجھتے ہیں۔ اگلی جو 2 باتیں ہیں وہ اللہ نے صرف اس لیے آپ کے امتحان کے لیے کہ کیا میرے اوپر بھی یقین رکھتا ہے یا صرف اپنی چلاتا ہے۔ اگلی 2 باتیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے دیتا جو آپ نے مانگی ہے، دیکھو وہ بھی قبول ہو گئی، بلکہ اس سے اچھے انداز میں قبول ہو گئی، جو مانگا آپ نے اس سے زیادہ قبول ہو گئی۔ اور تیسرا شکل وہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن مومن اپنے اعمال میں ایسی ایسی نیکیاں دیکھے گا، حیران ہو جائے گا، تو بتایا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں نہیں قبول ہوئی تھی، یہ یہاں آ گئی ہیں۔ اور اس وقت مومن پتہ کیا کہے گا؟ مومن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ دنیا تو گزر گئی، اب دنیا تو گزر گئی، جو دعا قبول ہو گئی تھی وہ بھی آپ کا فائدہ اٹھا لیا، معاملہ ہو گیا، وہ تو گزر گیا۔ اب بالفرض وہ صبر میں آپ کاٹ جاتے تو آج ایک پہاڑ اور ہوتا، بتائیے کتنا، ایک درجہ آپ کا اور اونچا چلا جاتا۔ اس لیے مومن کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو دنیا اسی لیے امتحان کی جگہ ہے، یہ آپ اپنی کتاب خود لکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کا تجربہ ہے کہ کوئی امتحان ہوتا ہے، کوئی سوال جواب ہوتے ہیں، جس طرح ابھی ان کو جیسا بتایا، ابھی وہ آپ کو دکان والے بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہا میں ٹیسٹ لوں گا، میں نے ادھر ہی کہہ دیا اس کو، میں کہا تیرے ٹیسٹ میں وہ پاس ہے کیونکہ وہ کاریگر ہے، ٹھیک ہے۔ تو چند وہ باتیں کرے گا، چند چیزیں بنانے، اس کو ایکشن سے وہ تجربے کار ہے،
جیسا آپ تھوڑا بہت کریں گے اس کو فوراً پتہ چلے گا کہ کام جانتا ہے یا نہیں جانتا. میسن کی یہی مثال ہے, مزدور کی یہی مثال ہے. میں کہتا ہوں مزدور بھی جیسا تھوڑا سا بلاک کو ہاتھ ہی لگائے گا نا یا اوپر اٹھا, اسی کو پتہ چل جاتا ہے مزدور ہے یا نہیں ہے. ہاتھ ملانے سے پتہ چل جاتا ہے, ہاتھ ملانے سے. ایسے تھے تجربے کار حکیم ہے اس فیلڈ کے, صرف ہاتھ ملائیں گے نا آپ سے پتہ چل جائے گا میسن ہے یا نہیں ہے. اس کے کرنڈی ہوتے ہیں سب پکڑنے کے سٹائل سے پتہ چل جائے گا یہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو امتحان لینے کا. یہ زندگی آپ کو ملی ہے, آپ اپنی تیاری جو کچھ کر رہے ہیں, جیسی موت آئے گی آپ کا عمل ختم. اب آگے جب جائیں گے تو سمجھیں 2-3 سوال شروع میں ہیں اور پھر 5 سوال بعد میں ہیں ٹوٹل. اس کے بعد آپ یا جنت یا جہنم, وہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. اور صرف پتہ چلنے سے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے 5 سوال ٹوٹل جی, 5 اور 2 5 اور 3 8 سوال ٹوٹل. دیکھیں ہماری دنیا کا پرچہ بھی ایسا ہوتا ہے, 7-8 سوال ہوتے تھے, اس کو حل کرنا جی یا پاس یا فیل. 3 سوال پہلے, ہاں جی بتائیے من ربک, پہلے مرلے میں تیرا رب کون تھا, ما دینک تیرا دین کیا تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا. یہ 3 سوال تو پہلے ہیں نا. اسی میں اگر آؤٹ ہو گیا بندہ, اس کو سکریننگ ٹیسٹ کہتے ہیں. جس طرح میں جب فوج میں گیا تو اسکرین ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے ISSB میں بھی جا کے, کہ پہلے دن اسی طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو اس میں اڑ گیا دوسرے دن کرایہ دے کے گھر بھیج دیتے. اور باقی جو ٹیسٹ ہیں اس کے 3 دن اور 3 دن ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ اس کے علاوہ. تو جو پہلے دن ہی اڑ گیا اس کو کہتے تھے اسکرین آؤٹ ہو گیا جی. پہلے میں اسکرین آؤٹ ہو گیا تب اگلا ٹیسٹ اس کا کیا لیا جائے. جو پہلے میں پاس ہو گیا اس کو اگلے 3 دن وہاں رکھتے ہیں, پھر بعد میں نتیجہ آتا ہے. تو جو پہلے میں ہی آؤٹ ہو گیا اس کا آگے بھی آپ خود سوچیے آگے کیا. اگلے 5 سوال پتہ ہے کون سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ہل نہیں سکے گا اپنے قدموں سے جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے. 5 سوالوں کا جواب ہل نہیں سکے گا. پہلا سوال, زندگی کیسے گزاری. یہ اوور آل ایک سوال ہے. پوری زندگی, ہر بندے کی زندگی کا ایک محور ہوتا ہے, اس کی پوری زندگی اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا. دنیا میں ہر انسان ایک پوری زندگی گزارتا ہے, اوور آل کیا کرتا رہا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ جوانی میں کیا کرتے رہے ہو. یہ علیحدہ سوال کر دیا اس سے, حالانکہ وہ بھی جوانی بھی اس پہلے سوال میں آ جاتی ہے, لیکن جوانی کا ایک علیحدہ سوال رکھ دیا گیا, کیونکہ جوانی کے اندر جس نے اپنے آپ کو تھام لیا وہ بہت ہی درجے پائے گا. تیسرا سوال, مال کیسے کمایا تھا. ہر بندہ کمائی کا ایک ذریعہ ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی نوکری کرتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے, کوئی یعنی مختلف قسم کے پیشے گنے بھی نہیں جا سکتے. اس میں بھی آپ غور کریں کہ یہ پیشہ ہوتا ہے کام کر کے روزی کمانا. تمہارا روزی کمانے کا کیا ذریعہ ہے. آج ہی میں نے ایک ویڈیو سنا, فضل الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا آپ کا روزی کمانے کا کیا ذریعہ ہے. پتہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا جواب دیا اس بات کا؟ کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. پر روزی کمانے کا ذریعہ کیا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے, بس مال آ جاتا ہے. بتائیے, غور کریں ذرا اس پر. یہی جواب ہوتا تھا خادم حسین رضوی صاحب کا, یہی جواب تھا طاہر القادری صاحب کا, اللہ کا بڑا فضل ہے, مال آ رہا ہے. وہ کر کیا رہے ہو؟ اگر اور بندہ ذرا روک کے بندہ پوچھے بھائی کیا کام کیا ہے, تو کوئی کہے گا میں اذان دیتا ہوں. یہ کام ہے اس کا, پیشہ ہے اس کا. میں نماز پڑھاتا ہوں. یہ اچھا. تیسرا کہ میں قرآن کی تعلیم دیتا ہوں. بھائی پیشہ کیا, روزی کمائی کیسے؟ وہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اذان تو دینی ہی دینی ہے, قرآن کی تو آگے تشریح کرنی کرنی ہے. پیشہ کیا ہے, کام کیا کرتے ہو, روزی کمانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا جواب ان کا یہ ہوتا ہے. پہلا سوال وہاں آخری 5 سوال میں یہ ہے کہ روزی کیسے کمائی تھی. نہیں, یہ تیسرا سوال ہے. پہلا زندگی کیسے گزاری, دوسرا جوانی کیسے گزاری, تیسرا روزی کیسے کمائی, پیسے جو معاش کمائی تھی وہ کیسے کمائی تھی بتاؤ ذرا. یہ جائز تھی یا ناجائز تھی, کیا کیا. پھر اگلا سوال چوتھا سوال یہ ہے کہ جب تم کما چکے تو اس کو پھر خرچ کیسے کیا تھا. یہ بھی ہے بڑا اہم, کیونکہ یہ ایک نہیں کہ صرف روزی حلال کمائی ہے, اس کو خرچ بھی جائز کرنا ہے. یہ بھی آگے پوچھا جائے گا. اور اگر اس نے کمائی حرام کیا تو بتاؤ اس میں تمہیں خرچ کرنے کا تو اگلا سوال تو خود ہی اس کا آؤٹ ہو گیا. اگر کمائی حرام سے ہے تو پھر جو مرضی کہے اس کا میں نے حج کیا, اس کی میں نے یتیموں کو دیا, اس کو میں نے رشتہ داروں کو دیا, اگلا سوال تو ویسے ہی فیل ہے, اگلا جواب تو ویسے ہی فیل ہے.
اور پانچواں اور آخری سوال یہ ہے اس کے ہلنے سے پہلے کہ جتنا علم پہنچا تھا، یہ بھی قابل غور ہے بات، جتنا علم پہنچا تھا اسی کے اندر آپ پابند ہیں. جتنا علم پہنچ گیا تھا وہ بات آپ تک پہنچ گئی تھی. کبھی کبھی کہتے ہیں نا یہ بات تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں، آپ سے سن رہا ہوں جی، پہلے تو کبھی سنی نہیں. تو میں اس کو کہتا ہوں آج سن لیا نا، آج کے بعد یہ فکرہ تم پوری زندگی کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں نے یہ بات سنی ہی نہیں. علم تمہارے کانوں تک پہنچ گیا، یہ بات پہنچی ہے، ایک انسان نے تمہارے کاموں میں یہ بات بتائی ہے. اب تم کل اللہ کے سامنے بھی جا کے نہیں کہہ سکتے ہو یہ بات پہنچی ہی نہیں، دنیا میں بھی نہیں کہہ سکتے ہو. اور اگر کسی کو کہو گے تو تمہارا اندر والا جو ایک مفتی بیٹھا ہوگا جھوٹ بول رہے وہاں بیٹھے یہ بات سنی تو تھی، کیسے کہہ رہے میں نے یہ بات سنی نہیں. تو جتنا علم پہنچا ہے یہ پوچھا جائے گا اس پر عمل کتنا کیا تھا، اس کے بعد ہلو گے. تو بظاہر دیکھا جائے اگر تو بڑا ایک آسان سا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، یہ تو بڑا ایزی ہے، جنت جانا تو بڑا، پھر تو بس میں گیا. کیوں؟ جیسا اللہ کہے گا من ربک، میں فوراً کہہ دوں گا میرا رب اللہ ہے جی. جیسا اللہ کہے گا ماں دینو، تمہارا دین کیا تھا، میں فوراً کہہ دوں گا اسلام جی. اور تیسرا جیسا اللہ پوچھو گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، فوراً کہہ دوں گا اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو تین، یہ تو اس میں تو فوراً میں پاس ہو جاؤں گا. اگلے جناب زندگی کیسے گزاری تھی وہ بھی چلو میں بتا دوں گا. اس کے بعد جوانی کیسے گزاری تھی وہ بھی بتا دوں گا، کوئی اگر کمیاں کوتاہیاں تو معافی مانگ چکا تھا. پھر اس کے بعد اگلے 2-3 سوال، تو بڑا ایزی سا ہے. لیکن یہ میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. آج اگر آپ کسی فرقے کے اندر ہیں، کسی مسلک کے اندر ہیں، وہاں آپ جواب نہیں دے سکیں گے کہ میرا دین اسلام ہے، کیونکہ جہاں اسلام ہے وہاں فرقے نہیں ہیں، جہاں فرقے وہاں اسلام نہیں ہے. یہ تو دوسرا میں پہلا بھی آپ جواب نہیں دے سکیں گے جب کہا جائے من ربک. آج اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے ہو، آج اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارا، کسی اور کی نظر و نیاز کی، کسی اور کا واسطہ وسیلہ دیا، کسی اور کی بات مانی، اللہ کی بات آنے کے بعد بھی کسی اور کی بات آپ نے مانی، اپنے مولوی کی بات مانی، کسی بڑے عالم کی بات مانی، پتہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے لیکن حضرت صاحب یہ فرما رہے ہیں، تو اس وقت آپ اللہ نہیں کہہ سکیں گے، آپ کی زبان چل ہی نہیں سکے گی اس وقت. تو جواب وہ دے گا جس نے آج دنیا میں اللہ کو اپنا رب مانا ہے، جو اسلام کے مطابق چلا ہے، فرقوں کو چھوڑا ہے تو اسلام میں آیا ہے، وہ وہاں اسلام اپنا جواب دے سکے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس نے آج یہ عقیدہ رکھا ہے کہ انسان تھے، بشر تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، انسان تھے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھے، پیغام دینے آئے تھے اللہ کا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھے. پوری طرح دل کی گہرائی سے کہ سارے پیغمبر اسی طرح گزرے ہیں. ظاہری بات ہے کسی نے پہلا ہونا تھا، کسی نے دوسرا، کسی نے تیسرا، کسی نے چوتھا، کسی نے آخری. یہ تو ہونا ہی ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا سارے پہلے ہوں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا سارے دوسرے ہوں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا سارے آخری ہوں. آخری نبی کو بھی یہی بات کہی گئی ہے. سورہ زمر آخری رکوع پڑھو، قرآن آپ کے کمرے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی کو کہو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی ان سب کو کہو لوگوں کو کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے اور ہر نبی کی طرف یہ وحی کی گئی ہے. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اسی طرح کہا تھا جس طرح آج آخری نبی آپ کو بتا رہے ہیں نا، ہر نبی کو، پہلے کو بھی اسی طرح کہا، دوسرے کو، تیسرے کو، ہر نبی کو میں نے اس طرح کہا. اور کیا کہا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ختم ہو جائے گا. وَلَا تَكُونَنَّ، ذرا بھی کسی عربی جاننے والے سے پوچھ رہے اس عربی میں کتنا زور ہے، اور میں وہ بیان نہیں کر سکتا آپ کو. وَلَا تَكُونَنَّ، 3 گویا سٹیمپیں لگائی گئی ہیں اس کے اوپر عربی گرامر کے لحاظ سے اور عربی انداز سے، کہ یقیناً یہ حق ہے کہ واقعی تیرا عمل ضائع ہو جائے گا. اس طرح اللہ کہہ رہا ہے 3 سٹیمپیں لگا کے. وَلَا تَكُونَنَّ کا یہ مطلب ہوتا ہے عربی میں کہ اللہ صرف ڈراوا نہیں دیتا ہے، جو کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام اور سارے انبیاء نے شرک نہیں کیا ہے، لہذا کسی نبی کا وہ عمل ضائع نہیں ہوگا. انشاءاللہ بڑے بڑے درجات ملیں گے انبیاء کو، وہ اپنا پیغام پہنچا کے چلے گئے، اب ان کی ڈیوٹی ختم. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ قرآن میں کہتا ہے نبی جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ ہاں یہ آپ اپنا معاملہ رکھیں کہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اور اس کو پہنچانے میں اگر کہیں کمی رہ گئی
اس میں تھوڑی سی ملاوٹ کر دی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے، اگر اس میں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو بتانے میں اگر آپ نے کمی کوتاہی دکھائی تو پھر پکڑے جاؤ گے، پھر دوہرا دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ آخر اللہ ڈرتا ہے کسی سے؟ اس انداز سے میرے بھائیو یہ سارا معاملہ ہے۔ آج مسلمانوں کو جو ذلت اور خواری اور درگت بنی ہوئی ہے اسی نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ ابھی کل پرسوں رمضان شروع ہو رہا ہے، یقین کرو ساری رمضان کی برکتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جوڑی ہیں۔ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور جو وہ کام نہیں کرے گا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ جو گالی گلوچ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، جھوٹ بولنے سے نہیں اپنے آپ کو چھوڑتا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتا، ٹریننگ ہے یہ آپ کی اس مہینے میں۔ اس مہینے میں یعنی اگر پہلے جھوٹ بولتے ہو تو اب تو چھوڑ دو، ایک مہینہ جب ٹریننگ ہوگی تو آگے تمہیں سچ بولنے کی عادت ہو جائے گی۔ آج اگر پہلے منہ پر گالی گلوچ چڑھی ہوئی ہے تو اس مہینے میں تو ذرا بریک لگاؤ۔ یہ نہیں کہ دن کو بریک لگائی رات کو پھر گالی دینا شروع کر، پھر رات کو پھر صبح روزہ رکھا جی۔ میں گیا ہمارے پٹھان بھائیوں کے علاقے میں، ایک دم برا نہیں بنائے گا آپ پٹھان بھائی ہیں لیکن میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، پشاور گیا، افطاری ہوئی اور بس میں بیٹھا، میں جا رہا تھا تو اس میں چھوٹی سی ڈھولکی لے کے انہوں نے نا وہ گا رہے پتہ نہیں کیا، تو میں نے کہا رمضان میں تو کچھ خیال کرو اللہ کے بندو۔ کہتے جی پورا دن روزہ رکھا جی، پورا دن ہم نے روزہ رکھا ہے، ابھی شام کو بھی آپ منع کر رہے ہیں۔ یقین کر حقیقت یہ نہیں ہے کہ دن کو روزہ رکھا شام کو جائز ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، رکنے کا مہینہ ہے۔ آپ کو ایک مہینہ پریکٹس ہو جائے تو آپ اگلے 11 مہینے آپ کا ٹھیک گزریں گے، پھر رمضان آ جائے گا۔ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے رات کو تراویح پڑھے، سارے پچھلے گناہ معاف۔ یہ حدیث کی بات میری بات نہیں ہے۔ اور آخری 10 دن تو کہنا ہی کیا، آخری 10 دنوں میں تو گویا اللہ کی رحمت میں جوش آ جاتا ہے، طغیانی آ جاتی ہے۔ اور آخری 10 دنوں میں ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ 21ویں رمضان، 23ویں رمضان، 25ویں رمضان، 27ویں رمضان یا 29ویں رمضان، ان 5 میں سے ایک ہے جو ہمارے دماغوں میں پہلے صرف 27ویں بات صحیح نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ورنہ یہ نہیں کہ آپ اس میں دیکھو، اس میں بھی اللہ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر ہوئی۔ دیکھو غور کرو اللہ کا کیا انداز ہے اپنے مومن بندوں کے ساتھ۔ اللہ ایک بھی بتا سکتا تھا تو بتائیے، ایک رات ہوتی تو صرف اسی ایک رات میں ہم کرتے، اب ڈھونڈ رہے 5 ہی ٹوٹل ہے یا تو 5 راتیں بس اپنے آپ کو وقف کر دو اپنے مالک اور خالق کے لیے، 5 میں ایک تو ہے ہی ہے، تو بتائیے جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، تو 4 آپ نے فالتو کی تو آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ جو کام اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے نا، وہ یقین کرو ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے، اپنا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھو بے نیاز ذات ہے، پوری دنیا کافر ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پوری دنیا مومن ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب تک یہ ایک فرشتہ بھی نہیں تھا تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اصل اس کی تعریف وہ ہے جو خود اس نے کی ہے، اپنی اصل تعریف وہ ہے، یاد رکھی۔ مخلوق عاجز ہے اس کی تعریف کرنے سے، بیان ہی نہیں اس کی کر سکتی، اتنی وہ تعریف کے لائق ہے مالک۔ کتنی نعمتیں اس کی دیکھی، صرف اس نے مانگا کہ میرے سے مانگو، میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا۔ یہ مانگ بھی انسان نے پوری نہیں کی ہے۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے رہے، لات منات حبل کو پکارتے رہے۔ آخری امت نے آخری اندازہ لگائے، سارے پچھلے پیپر بھی اس کے سامنے رکھے گئے، ان قوموں کی گمراہیاں بھی رکھی گئیں، ان کو بتایا گیا یہ جو کچھ کرتے نہیں جہنم میں چلے گئے، پھر انہوں نے وہی کام کیا۔ کوئی عرفی مدد کہہ رہا ہے، کوئی علی مدد کہہ رہا ہے، کوئی غوث مدد کہہ رہا ہے، یہ پکاریں لگائی جا رہی ہیں، پھر ان کی نیازیں ہو رہی ہیں مختلف انداز سے، پھر ان کے جناب کوئی گنبد بنا رہا ہے، کوئی ان کے وسیلے دے رہا ہے، کوئی یہ مشرکانہ نظام جمہوریت کا کہتے ہیں، جمہوریت یہ ایک مشرکانہ نظام ہے، یہ شیطانی نظام ہے، یقین کرو سب سے بڑا شیطانی نظام ہے، اسلام میں کہیں اس طرح کا نظام نہیں رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے میرے پیارے بھائیو اس مہینے میں توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ کوئی آپ کو بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کے پہاڑ کھودنا، یہ کرنا وہ کرنا، ایک لمحے ایک سیکنڈ کا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ بات اچھی لگے آپ کا اپنا نصیب ہے، نہیں اچھی لگے تب بھی آپ کا اپنا نصیب ہے، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو اکثریت نے انسانوں نے نہیں مانی ہے کبھی، یاد رکھنا ہمیشہ اس بات کی مخالفت ہوئی ہے، ایک عظیم اکثریت نے اس بات کی مخالفت کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے مثال دے کے، میں آخری باتیں آپ سے کر رہا ہوں، مثال دے کے بتایا کہ جس طرح کالا بیل ہو یا کالا گھوڑا ہو اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ جسے کہتے ہیں کالے کے اوپر سفید ہو یا سفید کے اوپر کالا ہو، یہ ریشو ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا۔ یہ
کیونکہ آج دنیا میں اگر کہا جائے تو کہتے اچھا پھر یہ سارے پھر یہ سارے پھر یہ سارے، اپنی نہیں سوچتا، پھر یہ سارے ہی، وہ اپنی سوچ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سارے جائیں یا نہ جائیں، سارے جنت میں جائیں گے اس سے تمہیں کیا ملے گا، سارے جہنم میں چلے گئے تجھے کیا ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ تو جنت میں جائے، یہ مسئلہ تیرے لیے، تو جہنم سے بچے، یہ تیرا مسئلہ ہے. تو جو حق اور باطل انسان کیا ہے اس میں فیصلہ جو کرتا ہے یہ اس کا فیصلہ اپنا ہوتا ہے. اس لیے جنت والوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے تمہیں جنت ملی ہے. جہنم والوں کو کہا جائے گا یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے. اور پھر جو جہنم میں جائیں گے ایک دوسرے کے لن بھیجیں گے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تو کوئی کہے گا تمہاری وجہ سے ہوا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کے پیچھے نہ چلتا. اس طرح کے لڑائی جھگڑے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوتے رہیں گے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کبھی واپس نہیں آ سکو گے. اور زندگی کا ویسے بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی بھی 3 دن شاید 2 دن رمضان کو ہے، پتہ نہیں دیکھنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. کوئی بندہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہاں سیڑھیاں نیچے اترے گا، سیڑھیاں تو کیا اس کمرے سے باہر نکلے گا یا نہیں، اس سے بھی پیچھے یہ سانس جو اندر آئی ہے باہر نکلے گی بھی یا نہیں ہے. اتنی بھی گارنٹی زندگی کی نہیں ہے. تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ فیصلہ جس نے نہیں کیا ہے حق اور باطل کا، اس کی موت آ گئی، بس ختم ہوگی کہانی. فیصلہ کرنا ہے آپ نے. جس دن آپ فیصلہ کریں گے نا میں حق کو مانتا ہوں، میں حق کے پیچھے چلوں گا، میں کسی تعداد کو نہیں دیکھوں گا، میں کسی رشتے کو نہیں دیکھوں گا. کیونکہ کل یقین کرو قیامت کے دن ایک ایسا وقت آنے والا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جس انسان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ماں کو ڈال اس میں، میرے باپ کو ڈال، میری بیوی کو ڈال، میرے بچوں کو ڈال، میرے بھائیوں کو ڈال، میرے پورے خاندان، میرے پورے قبیلے کو ڈال یا اللہ. او یا اللہ مجھے بچا لے. بتاؤ، یہ آپ کی بیوی کہے گی آپ کے بارے میں، آپ کا بیٹا کہے گا آپ کے بارے میں یہی بات، آپ کا باپ آپ کے بارے میں یہی بات کہے گا، آپ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہی بات کریں گے. اللہ نہ کرے وہ دن دیکھنا پڑ جائے. لہٰذا ہر انسان حقیقت میں یہاں دنیا میں اکیلا، یہ یاد رکھنا. یہ رشتے ناطے اللہ نے اس نظام کو چلانے کے لیے بنائے ہیں، اور یہ رشتے ناطے ایمان اگر ٹھیک ہے ادھر قائم رہے گا، یہ بھی یاد رکھنا. وہاں ایک بڑا زبردست ماحول ہوگا. یہ نہیں کہ کسی کا باپ اگر جہنم میں چلا گیا تو وہ صبح شام وہ پریشان رہے گا جنت کے اندر، ایسا نہیں ہوگا. ختم ہو جائے گا، اس حقیقت کھل جائے گی. اور ایمان کا اگر رشتہ قائم ہے پھر رشتہ داریاں بھی قائم رہیں گی، پھر دوستیاں بھی قائم رہیں گی. جنت میں مزے ہی مزے کرو گے، انبیاء سے ملاقاتیں، اللہ کا دیدار، کھانے، یہ سب کچھ، یہ محنتیں ختم ہی ہو جائیں گی. یہ جو مزدوریاں محنتیں یہ سب کچھ، یہ چیزیں، یہ سسٹم ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ. ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی بہاریں، ہمیشہ کی راحتیں، سکون، نہ کوئی بجلی کے بل، نہ کوئی مکان کا کرایہ. مالک، جنتوں کے مالک کیا، جنتوں بادشاہی کے مالک بنا دیے جاؤ گے صرف اس ایک نقطے کے اوپر. اللہ جانتا ہے، میں قرآن اور حدیث کا آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں. ابھی آپ کی اپنی قسمت ہے. بات دل کو لگے تو اللہ کی رحمت ہے، بات اچھی نہ لگے تو پھر آپ خود قرآن کا مطالعہ کریں، خود غور کریں، ہر ایک کو پرکھیں. یہ آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے کہ اتنا بڑا مسئلہ آپ کے لیے، آپ کی ہمیشہ کی آخرت کا مسئلہ ہے، جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. اور یہ بات جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تب آگے بتا رہا ہوں. یقین کرو اگر اللہ کا مجھے حکم نہ ہوتا، ہر بندے کو حکم ہے قرآن کے اندر. سورۃ العصر پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے خسارے میں، سارے مارے گئے، گویا سارے جہنمی ہیں سوائے ان کے جو یہ 4 کام کرے. پہلی بات ایمان خالص کرے. ایمان تو خالص کرنا ہے، اگر ایمان ہی خالص نہیں ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر عمل صالح ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے، اور والدین کی خدمت ہے، جو بھی چیزیں ساری جتنے حج عمرہ ہے، زکوٰۃ، یہ ایمان کے بعد ہے. اور ابھی بھی 2 باتیں باقی ہیں. فرمایا ابھی تیسری بات یہ ہے کہ وتواصوا بالحق، اس حق بات کی آپ کو تبلیغ کرنی ہے، پہنچانا ہے دوسرے بندوں تک. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے کام کرنا ہے، انبیاء کے ذریعے یا غیر انبیاء کے ذریعے، اس کا کام ہے. اور پھر چوتھی بات بتائی کہ اللہ کو پتہ تھا یہ کام کرو گے تو یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے. اور انبیاء کے اوپر کیا کیا تکلیفیں آئیں یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. نوح علیہ السلام کے اوپر کیا کچھ ہوا، پتھراؤ کرتی تھی قوم، کئی دفعہ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے. یقین کو صبح شام جاتے تھے تقریر کرنے چوک میں. یہ نہیں کہ صرف کمرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرتے تھے نا. یہ انبیاء کا یہ بھی بات ہے. انبیاء ایسے نہیں کہ بس سٹیج لگا کے دو ان کو، جس طرح مولوی صاحب، کبھی مولوی صاحب کو بھی دیکھا چوک میں کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہو، کہ بازار میں جا کے کر رہا ہو، بس میں اٹھ کے کھڑا ہو کر کے، ٹرین میں کھڑا ہو جائے کبھی، لوگوں یہ شرک نہ کرو، کفر نہ کرو. کبھی دیکھا آپ نے؟ اس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف کھانے کا، پیٹ کا بھی جاری ہے، مال کا ہے. مولانا نہیں، مال لانا. یہ مال لاؤ، اتنا مال لاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ، خوش رہے گا. اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ آگے جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا اللہ کا فضل ہے. یہ جہنم کے انگارے تھے. قرآن سے انگارے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دین کے اجرت لیتا ہے، یہ جہنم کی آگ لیتا ہے. اب اس کی اپنی ہمت ہے، جتنی مرضی اکٹھی کرے، تھوڑی کرے یا زیادہ کرے، کیونکہ یہ اس کی اپنی ہے.
تو اس بات پر مالک فرماتا ہے صبر کرنا، صبر کرنا، جب کام نہیں چھوڑنا ہے، کام نہیں چھوڑنا، کوئی بات نہیں، نہیں سنتے کوئی اگلے چلو، کوئی ضروری ایک ہی جگہ آپ نے کرنا ہے، کوئی ضروری ہے اسی چوک میں ہر ہفتے تقریر کرنی ہے، نہیں سنتے اگلے چوک میں جا کے کرو، اگلے شہر میں جا کے کرو، اگلے ملک میں چلے جاؤ۔ مالک فرماتا ہے ان عرضی واسعہ فایہ فاعبدون، میرے بندو زمین میری بڑی وسیع ہے، بندگی میری کرنا، کسی اور کی نہ کرنا، کیونکہ کسی اور کی کرو گے پھر دیکھیے مالک فرماتا آؤ گے میرے ہی پاس، ساتھ کہہ دیا آؤ گے میرے ہی پاس، جاؤ گے کہاں؟ تمہاری ساری کارگزاری کے اوپر صحیح پھیر کے جہنم کی آگ کے اندر پھینک دوں گا اگر یہ میرے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ مجھے گالی، شرک اللہ کو گالی ہے، اس لیے شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالیاں دینے کے بعد بندہ کہ میں تراویح پڑھ کے ہوں، 20 تراویح پڑھ کے ہوں، گالی پہلے دی ہے، پہلے گالی دیتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں، اندازہ لگاؤ کتنے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور جتا، بتائیے اللہ نور کا خالق ہے، اس میں سے کوئی جدا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اور اس طرح اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دیکھ نہیں رہا؟ یہ سارا معاملہ میرے پیارے بھائی، بات تھوڑی سی میں نے آپ کی دلچسپی کو دیکھ کے تھوڑی سی زیادہ کر دیا، حالانکہ 10 منٹ کے میں نے کہا تھا، یہ میرے خیال تھوڑی سی اوپر ہو گئے، لیکن چائے بھی انشاءاللہ پیوں گا آپ کی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان عقیدے کی اس بات کو دل کے اندر اتار دے، تو یہ آپ کی بھی خوش قسمتی ہے اور میری بھی خوش قسمتی ہے، ہم اس پر جمے رہیں، آخری دم تک اس پر جمے رہیں، کیونکہ اصل معاملہ جم جانا، یہ بھی میں یہ پوائنٹ کہ ایسا نہ ہو کہ ارشد صاحب آپ نے باتیں تو ساری بڑھتا تھی، آخر آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ سب جمنا بھی تھا، وہ تو ہم نے آپ کی بات ہم نے 25 سال ہم نے مانی، بس صرف وہ آخر میں تھوڑا سا ماموں کی وجہ سے، چچا کی وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا سا 11ویں کی چمچ کھائی تھی، چکھی تھی تھوڑی سی، تو یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ تھوڑی سی بھی نہیں شرک کرنا، یہ تو آپ نے نہیں کہا تھا، میں بتا رہا ہوں آپ اس پر جمنا ہے، آخری سانس آئے اس ایمان عقیدے کے اوپر، اللہ جانتا ہے، سمجھو جیسے ایسا نہیں ہوتا، ایسا جاتا ہے ایسے موڑ ہوتا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ آپ کی موت ایک موڑ ہے، اس کے آگے منزل ہے، بس پھر کیا سارے پریشانیاں ختم، فرشتے آئیں گے، اتنا بڑا جلوس لے کے آئیں گے کہ اتنا بڑا پروٹوکول ہوگا کہ آج آپ تصور نہیں کر سکتے کیسا پروٹوکول ہے، کتنے فرشتے آئیں گے، روح نکال کے کسی عزت کے ساتھ لے کے جائیں گے اوپر، کہیں گے چلو ختم، بس دنیا کے معاملات ختم، چلو آپ ان جنتوں کی طرف جس وعدوں کے اوپر تم جیتے رہے ہو، چلو آپ ان کی طرف، یہ ہونے والا ہے، ہر روز ہوتا ہے، یاد رکھیے ہر روز ہوتا ہے یہ چیزیں، یہ سسٹم ایک چل رہا ہے، جس طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، ایک نظام اوپر اللہ کا زبردست چل رہا ہے پورا، اور ایک دن آئے گا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، قیامت کا دن آ جائے گا، قیامت کے سارے مردے اٹھیں گے، اسی نقطے پر ایمان عقیدے کے اوپر سوال جواب ہوں گے، ایک گروہ نے جنت میں جانا، دوسرے جنت میں جانا، قصہ ختم کرا دیا جائے گا، اور آخری بات ہوگی والحمدللہ رب العالمین۔